الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ آئے، جب اس دنیا سے گئے تو بعد کے لوگوں نے ایک ہی بات کہی، یہ بندہ اگر کچھ عرصہ اور زندہ رہتا تو اور بھی بہت سارے کام کر سکتا تھا، لیکن کیا کریں، زندگی نے وفا نہ کی۔ فلاں عالم صاحب، فلاں شاعر صاحب کچھ عرصہ اور زندہ رہتے اور ان کے علمی نکات سے لوگ فائدہ اٹھاتے، شاعر صاحب کے اشعار سے لوگ فائدہ اٹھاتے، فلاں سائنسدان صاحب کچھ عرصہ اور زندہ رہتے اور لوگوں کو کئی سائنسی تکنیک جو ہے بتاتے، لیکن کیا کریں، زندگی نے وفا نہ کی۔ یعنی بعد کے لوگوں نے، یہ انہی لوگوں نے خود بھی اقرار کیا کہ اگر کچھ عرصہ اور مل جاتا تو اور بھی بہت سارے کام کر سکتے تھے، لیکن کیا کریں، زندگی نے وفا نہ کی۔ یعنی سارے لوگ اپنا کام ادھورا چھوڑ کے گئے، کوئی بندہ بھی اپنا کام پورا کر کے نہیں گیا۔ کائنات میں صرف ایک ہی ہستی ہے جو اپنا کام پورا کر کے گئی۔ دن کا وقت تھا، سورج نکلا ہوا تھا، سامنے کھلا میدان تھا۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ مجھے بتاؤ، جس مقصد کے لیے میرے اللہ نے مجھے بھیجا تھا کیا میں نے وہ مقصد پورا کر دیا؟ تو سارے صحابہ نے بیک آواز فرمایا، اللہ کے رسول آپ نے پورا ہی نہیں بلکہ پورا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے شہادت کی انگلی بلند فرمائی، فرمایا اللہ آپ گواہ رہنا، جس مقصد کے لیے آپ نے مجھے بھیجا تھا میں نے وہ مقصد پورا کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنا کام پورا کر کے گیا ہو۔ لوگ کہنے لگے آپ کہتے ہو میں نبی ہوں، حالانکہ جتنے بھی آپ سے پہلے انبیاء آئے، ہر نبی کے پاس اپنی نبوت کے اوپر کچھ دلائل ہوتے تھے، معجزات ہوتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، نبوت کا دعویٰ فرمایا، ان کے پاس بھی معجزات تھے۔ عصا نیچے رکھتے تھے، وہ اژدہا بن جاتا تھا، پھر دوبارہ پکڑتے تھے، پھر عصا بن جاتا تھا۔ اپنا ہاتھ بغل میں لے جاتے تھے، باہر نکالتے تھے، سورج کی طرح چمک رہا ہوتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، نبوت کا دعویٰ فرمایا، ان کے پاس بھی معجزات تھے۔ کسی برس والی بیماری والے بندے کو دیکھتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ کسی نابینا بندے کے آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے، وہ بینا ہو جاتا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا نام لے کر مردوں کو بھی زندہ کر لیتے تھے، بِإِذْنِ اللہ کہتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے مردہ بھی زندہ ہو جاتا تھا۔ تو آپ کے پاس کیا دلائل ہیں، کیا معجزات ہیں؟ آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس تو بے شمار معجزات تھے۔ نبی علیہ السلام نے کسی بھی معجزے کا تذکرہ نہیں فرمایا، مسکرائے، فرمائے لوگو تم مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ میرے پاس اپنی نبوت کے اوپر دلیل کیا ہے؟ ارے لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے اپنی زندگی تمہارے درمیان گزاری ہے، یعنی اپنی زندگی پیش کی۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ ہوتے ہیں، قطب، غوث، گھر میں کوئی نہ کوئی بات ہو ہی جاتی ہے، کہتے ہیں دیکھو، عورتوں سے کہتے ہیں دیکھو گھر کی بات باہر پتہ نہیں چلنی چاہیے، بچوں کو روکتے ہیں، بچوں گھر کی بات باہر کسی کو نہ بتانا۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کتنی پاکیزہ زندگی تھی۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ جو وقت میں گھر کے اندر گزارتا ہوں لوگوں کو بتایا کرو کہ میرے گھر کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔
ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ذرا سنیے رب تعالیٰ نے کتنے عظیم نبی کی امت میں ہمیں پیدا کیا. آپ تو سراپا رحمت تھے. یہ نہیں کہ دونوں جہان کے لیے رحمت، نہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت تھے. ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے 18,000 جہان ہیں، آپ 18,000 جہانوں کے نبی تھے. بلکہ آپ نے فرمایا انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں. باقی نبی تو عوام کے نبی، کسی خاص علاقے کے نبی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام عوام کے بھی نبی، انبیاء کے بھی نبی، اور صرف خاص علاقے کے لیے نہیں، پورے سارے جہانوں کے لیے اور تا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی. فرمایا انا نبی مہدات، میں ایسا نبی ہوں کہ میں تو بطور تحفہ کے دیا گیا ہوں، بطور تحفہ کے دیا گیا ہوں. دنیا میں جتنے درخت ہیں، کوئی بندہ ان کے پتوں کو گننا چاہے گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا. زمین کے ذرات کو شمار کرنا چاہے نہیں شمار کر سکتا، بہت مشکل کام ہے. سمندر کے پانی کے قطرات کو شمار کرنا چاہے نہیں شمار کر سکتا، بہت مشکل کام ہے. یہاں علماء دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں کثیر تعداد میں، ان کی موجودگی میں کہوں نہیں، پتوں کو گننا ممکن ہے، زمین کے ذرات کو شمار کرنا ممکن ہے، سمندر کے پانی کے قطرات کو شمار کرنا ممکن ہے، لیکن اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرنا ممکن نہیں. اتنی بے شمار نعمتیں. اس لیے کہ رب تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے. اللہ آپ نے اتنی زیادہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی. اللہ اکبر. آپ ذرا قرآن و حدیث کو دیکھیے، کہیں بھی رب تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا. دیکھو میں تمہیں آنکھیں نہ دیتا تم نابینا ہوتے، میں تمہیں کان نہ دیتا تم بہرے ہوتے، زبان نہ دیتا تم گونگے ہوتے، ہاتھ نہ دیتا تم لولے ہوتے، پاؤں نہ دیتا تم لنگڑے ہوتے، میں تمہیں صحت نہ دیتا تم بیمار ہوتے، اولاد نہ دیتا تم لاولد ہوتے، میں تمہیں عقل نہ دیتا تم پاگل ہوتے، میں تمہیں عزت نہ دیتا تم ذلیل ہوتے. دیکھو نا آخر میرا احسان ہے. نہیں، کہیں بھی احسان نہیں جتلایا. ہاں ایک نعمت ایسی ہے جب وہ دینے کی باری آئی رب تعالیٰ کو وہ نعمت دیتے ہوئے مزہ آ گیا. گویا وہ نعمت رب کے خزانے میں تھی ایک. جب رب نے وہ نعمت عطا کی تو رب تعالیٰ کو مزہ آیا. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ نے احسان کیا مومنین پر کہ ان کے درمیان اپنا رسول بھیج دیا. اللہ آپ نے اتنی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی جس کو پانے کے لیے وقت کے انبیاء علیہ السلام دعائیں کرتے گئے. تقریباً 10 کے قریب ایسے انبیاء کے نام آتے ہیں جن نے یہ دعا کی تھی اللہ ہمیں بھی آخری نبی کی امت میں پیدا کرنا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، یعقوب علیہ السلام نے دعا کی، یوسف علیہ السلام نے دعا کی. کسی نبی کی دعا قبول نہیں ہوئی سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے. ہم جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں رب تعالیٰ نے بغیر کسی درخواست کے آقا علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا. یہ رب تعالیٰ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا کرم ہے. ابھی مولانا پتہ نہیں الفاظ کہاں سے لے کے آگے اتنی تعریفیں کر رہے تھے، مجھے تو عجیب سا لگ رہا تھا کہ جی پیر صاحب اور فلاں فلاں. حالانکہ ہر بندہ اپنے آپ کو جانتا کہ نہیں جانتا. آپ لوگ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. آپ لوگ کہتے ہیں جی پیر صاحب بہت دور سے آئے ہیں، سفید امامہ باندھا ہوا ہے، جبہ پہنا ہوا ہے، آسا بھی رکھا ہوا ہے، بڑا نیک آدمی ہے. میں کہتا ہوں کتنے نیک لوگ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سننے کے لیے. کتنی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، کتنے نیک لوگ ہیں. ہم ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہیں. دراصل یہ بھی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی دعاؤں کے صدقے. مسجد نبوی کے قریب ایک اور مسجد ہے جس کو مسجد اجابہ کہا جاتا ہے. آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو اپنی امت کے لیے دعائیں کرنی شروع کی. 2-3 دعائیں آپ نے فرمائیں. ایک دعا یہ کی اللہ میری امت کی شکلیں ان کے گناہوں کی وجہ سے مسخ نہ کرنا. دوسری دعا یہ فرمائی اللہ میری امت کے اوپر عمومی عذاب نہ بھیج دینا، کوئی ایسا عذاب نہ بھیج دینا کہ میری ساری امت بے یک وقت ختم ہو جائے. ہم جو یہ انسانوں والی شکلیں لیے بیٹھے ہیں یہ آقا علیہ السلام کی دعاؤں کے صدقے ہیں. اگر یہ دعا نہ ہوتی نا پتہ نہیں یہاں کوئی کس شکل میں بیٹھا ہوتا، کوئی کس شکل میں بیٹھا ہوتا. سابقہ امتوں میں ادھر گناہ کبیرہ ہوتا تھا، ادھر بندر اور خنزیر بنا دیے جاتے تھے، شکلیں مسخ ہو جاتی تھیں. اور آج
بڑے سے بڑا گناہ کیا ہوا ہے، پھر بھی رب تعالیٰ نے چھپایا ہوا ہے، لوگ تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے۔ یہ سب کچھ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی دعاؤں کے صدقے، آپ اسلام کی امت میں پیدا ہونے کے صدقے۔ سابقہ امتوں میں کسی بندے سے گناہ کبیرہ ہوتا تھا، توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتا تھا۔ گناہ کبیرہ ہو گیا اب توبہ کر لے، نہیں، حکم یہ ہوتا تھا چھریاں اٹھاؤ، تلواریں اٹھاؤ، اپنے جسم کے اوپر وار کرو، خون نکالو، تب جا کر ہم تمہاری توبہ قبول کریں گے۔ اور آج کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، ندامت کا ایک آنسو گراتا ہے، ابھی اس کا آنسو زمین پہ نہیں پہنچتا، رب تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ صرف معاف ہی نہیں فرماتا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما لیتے ہیں۔ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ کہاں گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، سچے دل کے ساتھ توبہ کی، رب تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے جو آپ کا سب سے زیادہ نیک بندہ ہو میں اس کو دیکھوں۔ میرے پیارے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، سامنے گلی کے آخر میں چلے جاؤ، وہاں جو بندہ بیٹھا ہوا اس کو دیکھ کے آ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، دیکھا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، سارے گناہ اس کی زندگی میں پائے جاتے ہیں۔ دیکھ کے آگے پھر کچھ عرصے کے بعد خیال آیا اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے جو آپ کا سب سے زیادہ نیک بندہ ہو میں اس کو دیکھوں۔ فرمایا میرے پیارے اسی جگہ چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام وہیں تشریف لے گئے، دیکھا وہی بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ یا اللہ یہ تو سب سے بڑا گناہ گار، سب سے بڑا نافرمان۔ فرمایا نہیں، ایک وقت تھا یہ سب سے بڑا نافرمان تھا، آج یہ سب سے بڑا نیک انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ وہ کیسے؟ ایک دفعہ اپنے گھر گیا، بیوی کے ساتھ کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، بیوی نے اس کو کوئی تانا دیا سابقہ زندگی کا، اس کے دل کے اوپر ایسی چوٹ لگی، ایسی چوٹ لگی، یہ سیدھا میرے در پہ آیا، ایسی سچی توبہ کی، وہ پہاڑوں کے برابر جو گناہ تھے نا، میں نے اس کی توبہ کی برکت سے پہاڑوں کے برابر نیکیوں سے تبدیل کر دیا۔ آج یہ دنیا کا سب سے بڑا نیک انسان ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے دو قطرے ایسے ہیں ابھی وہ زمین پہ گر نہیں پاتے، رب تعالیٰ سے پہلے ان بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، اس کے جسم سے خون کی شکل میں ایک قطرہ گرتا ہے، فرمایا ابھی وہ قطرہ زمین پہ نہیں پہنچتا میں اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ آپ کتنے کریم پروردگار ہیں، ایک طرف خون گرتا ہے اور دوسری طرف آپ فرماتے ہیں میرا وہ گناہ گار بندہ جو اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہو جاتا ہے اور اپنی آنکھ سے ندامت کا ایک آنسو گراتا ہے، ابھی اس کا آنسو زمین پہ نہیں پہنچتا میں اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہوں۔ آج کی محفل انتہائی قیمتی محفل ہے، لہٰذا اپنی بخشش کرا کے ہم سب یہاں سے اٹھیں کہ رب تعالیٰ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ توجہ سے بات سنیے گا، حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کے قریب لے جایا جائے گا۔ جب جنت کے قریب پہنچیں گے تو اعلان ہو جائے گا نہیں ان لوگوں کا جنت میں کوئی حصہ نہیں، ان کو پیچھے دیکھے لو۔ صحابہ رسول اللہ سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریبی تشریف فرمائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کپ کپی تاری ہو گئی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں ان میں سے نہ ہو جاؤں، مجھے بتائیے کیا وہ بے نماز لوگ ہوں گے؟ توجہ سے سنیے گا۔ فرمایا نہیں وہ نمازی لوگ ہوں گے، وہ حاجی ہوں گے، وہ زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، وہ روزے رکھنے والے ہوں گے، اتنے زیادہ نیک ہوں گے، اتنے زیادہ نیکی والی زندگی ہوگی کہ راتوں کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، جہاں بیٹھتے ہوں گے وہاں دین کی بات بھی کرتے ہوں گے، لیکن جب ان کے سامنے کوئی حرام کام آتا ہوگا اس سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے ہوں گے۔ یہ وجہ ہوگی کہ ان کو جنت کے قریب لے جا کر پھر پیچھے دھکیل دیا جائے گا۔ مجھ سمیت ہم جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے گریبانوں میں جھانک لیں کہ ایسا تو نہیں ہے ہمارا ظاہر کچھ ہو ہمارا باطن کچھ ہو۔ لوگوں میں تو ہم بزرگ ہوں، تنہائیوں میں شیطان بھی ہم سے پناہ مانگتا ہو، مسجد میں تو نیک ہوں، گھروں میں جا کے درندے بن جاتے ہوں، اگر ہمارے ظاہر اور باطن میں فرق ہے تو آج اس محفل کو غنیمت سمجھتے ہوئے تمام گناہوں سے ہم توبہ کر لیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو انسانوں کے
ساری انسانوں کے لیے آپ راہبر رہنما ہیں. جس شعبے کے اندر بندہ کام کر رہا ہے آپ اس کے لیے رہنمائی فرماتے ہیں. کوئی بادشاہ ہے اس کے لیے رہنما ہے, کوئی وزیر ہے اس کے لیے رہنما ہے, کوئی تاجر ہے اس کے لیے رہنما ہے, کوئی گھر کا سربراہ ہے اس کے لیے رہنما ہے, کوئی مزدور ہے اس کے لیے رہنما ہے. ہر ایک بندے کو آقا علیہ السلام کی زندگی سے تعلیم مل جاتی ہے. چونکہ وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے, میں زیادہ تفصیل کی طرف نہیں جاؤں گا, بات میٹنگ طرف لے کے جاؤں گا, توجہ سے سنیے گا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, ایک دفعہ میرے درمیان اور آقا علیہ السلام کے درمیان کسی بات پر بحث ہو گئی. بیوی وہ بات کر سکتی ہے جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے. اللہ نے بیوی کو ایک خاص رتبہ دیا ہوتا ہے, تعلق ہوتا ہے. فرماتی ہیں ہماری بات چیت چل رہی تھی, اتنے میں دروازے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. نبی علیہ السلام نے فوراً فرمایا, صدیق آؤ ذرا ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کر دو. صدیق اکبر قریب تشریف لائے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام میری طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا, عائشہ ابا کو بات تم پہلے بتاؤ گی یا میں پہلے بات بتاؤں؟ اللہ, کتنے پیارے انداز میں تربیت ہو رہی ہے. سیدہ عائشہ فرماتی میں موڈ میں تھی, میں نے کہا آپ ہی بتا دیں لیکن بات ٹھیک ٹھیک بتانا. فرماتی جیسے میں نے کہا نا آپ ہی بتائیں ٹھیک ٹھیک بتانا, اتنے مجھے سیدنا صدیق اکبر نے تھپڑ لگا دیا. عائشہ کیا بات کر رہی ہو, اللہ کے رسول ٹھیک نہیں بتائیں تو کون ٹھیک بتائے گا؟ فرماتی مجھے تھپڑ لگا, میں فوراً آقا علیہ السلام کے پیچھے چھپ کے کھڑی ہو گئی کہ ابا دوسرا تھپڑ نہ لگا دیں. نبی علیہ السلام نے فوراً فرمایا, ہو صدیق تم نے کیا کر دیا, تجھے میں نے مارنے کا تو نہیں کہا تھا نا, فیصلہ کرنے کو کہا تھا. اچھا تم چلے جاؤ, ہم دونوں میاں بیوی خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں. فرماتی جیسے میرے پاس دروازے سے باہر نکلے, نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک کے اوپر مسکراہٹ آئی, مسکرا کے مجھے دیکھا. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب نبی علیہ السلام خوش ہوتے تھے تو مجھے حمیرہ کے نام سے پکارتے تھے. میری طرف دیکھا, مسکرائے اور مسکرا کے فرمائے, حمیرہ حمیرہ, دیکھا نا اس بابے کے دوسرے تھپڑ سے میں ہی نہیں بچایا نا. فرماتے اتنے پیارے انداز کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, میرا سارا غصہ ہی دور ہو گیا. کتنے اچھے انداز کے اندر گھر والوں کی تربیت ہو رہی ہے. اور ہمارے سامنے ہماری گھر والی کوئی بات کہہ دے, عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو صف اول کے نمازی ہیں, ہاں جی ہم تو تہجد گزار ہیں, ہم تو صف اول کے نمازی ہیں, اللہ اکبر. ہمارے سامنے اگر بیوی کوئی بات کر لے, کیا ہماری حالت بن جاتی ہے, ہمارے چہرہ سرخ ہو جاتا ہے, کان سرخ ہو جاتے ہیں, آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں. تجھے شرم نہیں آتی ہے تو خاوند کے سامنے بولتی ہے, تجھے پتہ نہیں ہے خاوند کے کیا فضائل ہیں. وہ سارے فضیلتیں جو جمعے میں کسی موقع پر علماء سے سن رکھی ہوتی ہے نا, وہ اس وقت یاد آنا شروع ہو جاتی ہے. اور بیوی کے بارے میں جو اس کے حقوق ہیں وہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتے. ہم سمجھتے ہیں کوئی باندھی یا خرید کے لائے ہوئے ہیں, جتنا چاہے اس کے اوپر ظلم کر لیں, اس کا کام ہمارے سامنے بات نہ کرے. نہیں, وہ ہماری باندھی نہیں ہے, کوئی نوکرانی نہیں ہے, وہ ہماری زندگی کی ساتھی ہے. جیسے ہمارے اس کے اوپر حقوق ہیں, اس کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں. کل اللہ کے ہاں دونوں کو جواب دینا ہوگا. اس لیے اگر ہماری گھر کی زندگی میں اور باہر کی زندگی میں فرق ہے تو آج ہی ارادہ کریں گے, آج سے ہم اپنے گھر کی زندگی بھی آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق گزاریں گے. آقا علیہ السلام کا جو جتنا زیادہ قریبی ہوتا تھا نا, وہ اتنا ہی آپ سے ٹوٹ کے محبت کرتا تھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا, 8-9 سال کے قریب میری عمر تھی. میری والدہ مجھے لے کے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بچہ آپ کی خدمت کیا کرے گا. فرماتے ہیں 10 سال تک میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہا. ان 10 سالوں میں ایک مرتبہ بھی نبی علیہ السلام نے نہ مجھے ڈرایا, نہ دھمکایا, نہ مجھے مارا. بچہ ہے نا, غلطی تو ہو سکتی ہے. فرماتے ہیں 10 سالوں میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے مجھے ڈرایا ہو, دھمکایا ہو یا مارا ہو. فرماتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا, میں والدہ سے ملنے گیا ہوا تھا, واپس آ رہا تھا, امی کہنے لگی تم آقا اسلام کی خدمت میں جا رہے ہو تو جاتے ہوئے یہ انگوروں کا خوشہ ہدیہ لے جاؤ. میں نے وہ انگوروں کا خوشہ اٹھایا اور چل پڑا. اب میں نے انگور دیکھے بہت اچھے, میں نے ایک دانہ توڑا, منہ میں ڈالا, بہت میٹھا ہے, بہت پیارا ہے. اب میں بے دہانی میں چلتا بھی جا رہا ہوں اور ایک ایک انگور کھاتا بھی جا رہا ہوں. فرماتے ہیں جب آقا اسلام کی خدمت میں پہنچا, انگور دینے کا وقت آیا تو اس خوشہ کے ساتھ انگور بہت تھوڑے باقی رہ گئے تھے. اب مجھے ڈر لگ رہا ہے. میں نے ڈرتے ڈرتے آقا اسلام کی خدمت میں پیش کیا, اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میری والدہ نے آپ کے لیے انگور بھیجے تھے. سیدنا انس فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک نظر انگور کے اوپر ڈالی اور ایک نظر مجھے دیکھا اور مسکرائے.
فرمایا اچھا انس تو کام کر کے آ گیا ہے. فرماتے اتنے پیارے انداز کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد کبھی بھی میں نے ایسی غلطی نہیں کی. کتنے اچھے انداز کے اندر بچوں کی تربیت ہو رہی ہے. اور آج ہم جو ہے ہمارا بچہ کوئی پیالی توڑ دیتے ہیں, گلاس توڑ دیتے ہیں, ہماری کیا حالت ہوتی ہے, کیا کچھ اس کو کہنا شروع کر دیتے. نہیں, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تربیت اسی طریقے سے ہو جس طریقے سے ہماری بچوں کی تربیت اچھی ہو, تو پھر آقا علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں گے کہ آپ نے بچوں کی تربیت کیسے فرمائی. ایک اور صحابی نوعمر فرماتے ہیں میں نوعمر تھا تو مجھے عادت پڑ گئی تھی لوگوں کے درختوں کے اوپر چڑھ کے کھجوریں کھانے کی. کسی کے درخت کے اوپر کھجوریں پکی ہوں, میں ادھر تو دیکھتا تھا, کوئی دیکھ تو نہیں رہا, چپکے سے اوپر چڑھ جاتا تھا اور وہ کھجوریں کھا کے غائب ہو جاتا تھا. فرماتے ہیں اسی طریقے سے ایک دن میں کسی صحابی کے باغ میں گیا ہوا تھا, اوپر چڑھ کے کھجوریں کھا رہا تھا. اچانک وہ صحابی آ گئے, انہوں نے مجھے دیکھ لیا. اچھا لڑکے تو ہے, ہم تو پریشان ہیں, کون بندہ ہے ہماری کھجوریں کھا جاتا ہے, نیچے اتر. مجھے نیچے اتارا. آج تیری خیر نہیں ہے, تجھے آقا علیہ السلام کی خدمت میں لے کے جاؤں گا, وہ سزا جو چور کی ہوتی ہے تیرے اوپر نافذ ہوگی. فرماتے ہیں انہوں نے مجھے ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے, لے کے چل رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں. میں ڈرا ہوا ہوں, کانپ رہا ہوں کہ آج میں دونوں ہاتھوں سے جو ہے معذور ہو جاؤں گا, میں دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. فرماتے ہیں کہ اسی حال کے اندر مجھے جو ہے پکڑے ہوئے آقا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے. پوری بات عرض کی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لڑکے ہے جو اس طریقے سے چھپ کے کھجوریں کھاتا ہے. نبی کو صحابی فرماتے ہیں میں ڈر رہا تھا کہ اب حکم دیں گے ہاں ٹھیک ہے اس کے ہاتھ کاٹ دو. نبی علیہ السلام نے مجھے دیکھا, اپنا دائنا ہاتھ میرے سر کے اوپر رکھا. فرماتے ہیں جیسے ہی میرے سر کے اوپر اپنا دائنا ہاتھ رکھا, آدھا ڈر تو اسی وقت ختم ہو گیا. پھر مجھے دیکھ کے فرمایا بچے تم اس طریقے سے یہ کھجوریں کیوں کھاتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں جو درخت کے اوپر کھجوریں لگی ہوئی ہیں ان کو کھانے کی اجازت نہیں ہے, اگر نیچے کوئی پڑی ہو تو اس کو اٹھا سکتے ہیں, تو اوپر چڑھ کے کیوں کھاتے ہو؟ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھوک بہت ستاتی ہے, جب بھوک زیادہ لگتی ہے تو کوئی درخت نظر آ جاتا ہے, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, تو میں کھجوریں کھانے شروع کر دیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ اس کی بھوک کو مٹا. اور پھر آپ نے فرمایا بچے آئندہ یہ کام کرو گے؟ اللہ کے رسول کبھی نہیں کروں گا. فرماتے اس کے بعد کبھی بھی میں نے ایسا کام نہیں کیا. اللہ اکبر, کتنے اچھے انداز کے اندر جو اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے. اور ہم کیسے تربیت کرتے ہیں؟ ہاں بیٹا جھوٹ نہیں بولا کرتے, بری بات ہوتی ہے جھوٹ نہیں بولتے. دستک ہوگی دروازے پر, میرا نہ بتانا, میرا اگر پوچھے نا میرا نہ بتانا. آپ بتائیے اس بچے کی تربیت ہو سکتی ہے کہ ابھی تو ابا کہہ رہا تھا جھوٹ نہ بولنا, ابھی جو کہتے ہیں باہر میرا نہ بتانا. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جنید بغدادی بنے, علی اجویری بنے, تو اس کے لیے اپنے آپ کو بھی تبدیل کرنا ہوتا ہے. مشہور واقعہ علماء اکثر ہمیں سناتے رہتے ہیں جی. ایک صاحب چل رہے تھے دریا کے کنارے, بھوک لگی ہوئی تھی, ایک سیب بہتا ہوا آیا تو ان سے برداشت نہ ہوا, انہیں سیب پکڑا اور اس کا ایک لقمہ لیا. فوراً خیال آ گیا اوہو میں نے تو بغیر اجازت کی یہ لقمہ لے لیا. آپ کسی بھی مفتی صاحب سے عالم سے پوچھیں, وہ بتائیں گے کہ ایسی حالت کے اندر جب بھوک کی شدت ہو, پاس کچھ بھی نہ ہو اور چیز بھی ضائع ہو رہی ہے تو آپ کھا سکتے ہیں, لیکن تقویٰ کے تو خلاف ہے. سوچا میں نے تو بغیر اجازت ہی کھا لیا. ہم تو لوگوں کے کئی درخت ہڑپ کر جاتے ہیں. سکے بھائی کی جو ہے اس کی ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ایک بھائی ہمارا باہر ہے, اس کو پتہ نہیں ہے والد فوت ہو گیا ہے, زمین کتنی ہے, ادھر سے پتھر اٹھایا ادھر لگا دیا, ادھر سے فصل کاٹ لی, ادھر سے گھاس کاٹ لیا, اور پھر میرا بیٹا جنید بغدادی بن جائے. نہیں ایسے نہیں ہوتا. سنیے, اب انہوں نے کوشش کی کہ میں پتہ کروں کون بندہ ہے جس کا یہ سیب میں نے کھا لیا. کیسے پتہ چلے گا, وہ تو دریا میں بہتا ہوا آ رہا ہے. چلو میں کوشش تو کرتا ہوں. دریا کے الٹے کنارے چلنا شروع ہو گئے, بہت آگے گئے, دیکھا ایک جگہ پر درخت لگے ہوئے ہیں سیبوں کے, ویسے ہی سیب لگے ہوئے ہیں. سمجھ گئے یہیں سے گرا ہوگا, خود گر گیا, ہوا سے گرا, کسی پرندے نے گرا دیا, انسان نے گرا دیا, یہیں سے گرا ہوگا. مالک کا پتہ کیا گیا, مالک مل گیا. جناب اس طریقے سے میں نے آپ کا سیب کھا لیا تھا, مجھے معاف فرما دیں. اچھا میرا سیب کھا لیا آپ نے؟ نہیں میں آپ کو معاف نہیں کر سکتا, میں آپ کو معاف نہیں کر سکتا, بغیر اجازت کے میں نے آپ نے سیب کھا لیا. جناب کوئی طریقہ بتائیں, میرے پاس قیمت تو ہے نہیں ادا کر سکو, کوئی طریقہ بتائیں. ایک ہی طریقہ ہے کہ تم میری بیٹی سے شادی کر لو. بیٹی ایسی آنکھوں سے نابینا, کانوں سے بہری, زبان سے گونگی, ہاتھ سے لولی, پاؤں سے لنگڑی, یعنی اس کا
نہ آنکھیں ہیں، نہ کان، نہ ہاتھ، نہ پاؤں، بس ایک زندہ لاش ہے۔ سوچا، سوچ کے فرمانے لگے ہاں ٹھیک ہے، میں اس لاش کے ساتھ تو گزارا کر سکتا ہوں، لیکن آخرت کی سزا برداشت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ نکاح ہوا۔ رات کو اس بچی کے خاوند کو اندر کمرے میں بھیجا، وہاں ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ ڈر گئے، آپ کی کوئی اور بہن بھی ہے؟ نہ میں اپنے والد کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ مختصر یہ صبح سسر صاحب سے ملاقات ہوئی، پوچھا آپ نے ساتھی کیسا پایا؟ ابا آپ تو فرما رہے تھے اندھی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے، وہ بہت خوبصورت ہے۔ ہاں بیٹا میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے کہا آنکھوں سے نابینا ہے، کبھی بھی ان آنکھوں سے غیر محرم کو جان بوجھ کے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا وہ کانوں سے بہری ہے، کبھی جان بوجھ کر کانوں سے غلط بات نہیں سنی۔ میں نے کہا زبان سے گونگی ہے، کبھی بھی زبان غلط استعمال نہیں کی۔ اور بتاؤں وہ قرآن مجید کی حافظہ بھی ہے اور حدیث کی عالمہ بھی ہے۔ بڑے عرصے سے میں چاہ رہا تھا کوئی ایسا بندہ مل جائے جس کے دل میں خوف خدا ہو، کوئی بندہ مل نہیں رہا تھا، تلاش بہت کی، کوئی بندہ نہ ملا۔ آج تم اتنی سی بات کے اوپر معافی مانگنے پر میرے پاس آ گئے، میں سمجھ گیا آج مجھے بندہ مل گیا ہے، یہی وقت ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر لوں۔ چنانچہ ان میاں بیوی کی ملاقات ہوئی، رب تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا، جس بیٹے کا نام انہوں نے بچپن میں نعمان رکھا۔ یہی نعمان بعد میں جا کر اپنے وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ بنا۔ تو جب والدین ایسے ہوتے ہیں پھر اولاد کیسی ہوتی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ جیسی۔ علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لاہور میں ان کا مزار ہے، لوگ ان کو داتا گنج بخش کے نام سے یاد کرتے ہیں، بہت اونچے درجے کے ولی تھے۔ ایک دفعہ تشریف لے گئے، دعوت تبلیغ کے سلسلے میں واپس آئے، والدہ نے پوچھا بتا علی اجویری سفر کیسا گزرا؟ اما رب نے بڑا کرم کر دیا، ہزاروں لوگ توبہ طائب ہوئے، سینکڑوں لوگ مسلمان ہوئے۔ ہاں بیٹا وہ تو ساری میری محنت ہے نا، کچھ اپنا بھی تو بتا۔ اما آپ کی محنت کیسے؟ آپ تو گھر میں بیٹھی ہوئی تھیں، میں گیا، میں نے محنت سماجت کی، ان کو دین سمجھایا، دین کے اندر طرف لے کے آیا، آپ کی محنت کیسے ہے؟ نہیں بیٹا جب سے تو میرے پیٹ میں آیا تھا نا کبھی بھی میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، بیٹا تجھے کبھی بھی بغیر وضو کے میں نے دودھ نہیں پلایا۔ جب مائیں ایسی ہوتی ہیں تو پھر بیٹی علی اجویری بنا کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اتنی محنت کی، اپنی زندگی اتنی آقا اسلام کی سنت کے مطابق بنائی کہ اپنا ظاہر اور باطن نبی اسلام کی سنت کے مطابق بنایا۔ کتابوں میں لکھا ہے ان کے حالات میں ایک دفعہ دریائی سفر کر رہے تھے، کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ لوگ جانتے ہیں سمندری سفر، دریا سفر میں ہوائیں چلتی ہیں، لوگ اپنی ٹوپیاں اپنے رومال وغیرہ سنبھال کے رکھتے ہیں کہ اوڑھ کے پانی میں نہ گر جائے، تو حضرت نے بھی اپنی ٹوپی اتاری، اپنی گود میں رکھ لی، اور ارد گرد کشتی میں اکثر نوجوان قسم کے لڑکے بیٹھے ہوئے تھے جو حضرت کو جانتے نہیں تھے یہ کون سا بابا آ گیا، اور حضرت نے بھی تازہ تازہ اپنے سر کے بال صاف کیے ہوئے تھے۔ اب بال تازہ تازہ صاف کیے ہوں، سورج بھی نکل رہا ہو تو ایک ہی جگہ دو سورج نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان لڑکوں میں سے کسی کو شرارت سوجی، اس نے ساتھ والے سے کہا اس بابا کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر۔ اس نے ہاتھ پھیرا، کہتا ہے بڑا ملائم ہے، کہ تھپڑ لگا، تھپڑ لگایا، باقی سب ہنسنا شروع ہو گئے۔ دوسرا آیا اس نے لگایا، تیسرا آیا اس نے لگایا۔ جب ان لوگوں نے بہت زیادہ بدتمیزی کی، رب تعالیٰ نے علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل میں الہام فرمایا، علی اجویری تیرے ساتھ ان لوگوں نے اتنی زیادہ بدتمیزی کی، تو اگر کہے نا تو میں ان لوگوں کی کشتی کو الٹ دوں۔ جیسی خیال پیدا ہوا فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ اگر آپ نے ان کی کشتی الٹنی ہے تو ان کی دل کی کشتی کو الٹ دیجیے۔ کتابوں میں لکھا ہے جتنے بھی لوگ اس کشتی میں سوار تھے رب تعالیٰ نے سب کو مرنے سے پہلے ولایت کا مقام عطا فرما دیا۔ ہمارے اکابر تو ایسے گزرے ہیں جن کی ہم نام لیوا ہیں، ذرا ان کی زندگی کو پڑھیے، کتنا ان کی زندگی سنت کے مطابق آقا علیہ السلام کی ایک ایک سنت کے مطابق گزارتے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کروڑ نفلی شب بیداریاں ایک سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مثال دیتے ہیں، دیکھو دوپہر کے وقت میں تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ کر لینا، آرام کر لینا، یہ سوچ کر کہ میرے آقا کی سنت ہے، فرماتے ہیں اس سنت کا مقابلہ کروڑ نفلی شب بیداریاں بھی نہیں کر سکتی۔ ایک سنت کی حالت ہے تو اگر بندہ پوری زندگی سنت کے مطابق بنا لے گا اس کی زندگی کتنی برکتوں والی ہو جائے گی، رحمتوں والی ہو جائے گی۔ تو آج سے ارادہ کرنا انشاءاللہ کہ ہم نے اپنے ظاہر کو بھی اور اپنے باطن کو تبدیل کرنا ہے۔
تمام گناہوں سے توبہ کرنا ہے، ظاہری گناہوں سے بھی توبہ کرنا ہے اور خفیہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پھر دیکھیے، جو بندہ 100% اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اس سالوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، چند دنوں کے اندر رب تعالیٰ اس کی زندگی تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اس دور کے اندر اتنے زیادہ نفلی اعمال کے اندر مشغول ہونا ضروری نہیں ہے جتنا اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا ضروری ہے۔ ایک بندہ تسبیح پڑھ رہا ہے، پوری رات بیٹھا ہوا ہے، کیا کر رہے ہو؟ میں نے پیر صاحب سے، حضرت صاحب سے، مولانا صاحب سے، قاری صاحب سے یہ وظیفہ پوچھا ہوا ہے، لیکن زندگی گناہوں سے بچ نہیں رہی، پوری زندگی وظیفے کرتا رہے، ایسے بندے کو اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ 100% اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لیتا ہے، یہ بندہ اللہ کا ولی کہلاتا ہے۔ اسی کے بارے میں فرمایا، اعلیٰ سنو، تم لوگ ڈھونڈ رہے ہو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، کوئی نشانی ہو، ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا، ہر ایک کہتا میں اللہ کا ولی ہوں، میں پیر ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کا ولی کون ہے، میں خدا تمہیں بتاتا ہوں، سنو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کو کسی قسم کا کوئی خوف، کوئی حزن نہیں ہوتا۔ یا اللہ وہ کون لوگ ہیں جن کو کسی قسم کا کوئی خوف، کوئی حزن نہیں ہوتا۔ خوف کہتے ہیں باہر کے ڈر کو، جیسے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے نا، باہر کوئی درندہ کھڑا ہے، یہ درندہ نما انسان کھڑا ہے، ہمیں ڈر لگ رہا ہے، باہر نکلیں گے ہمیں نقصان دے گا، اس قسم کے ڈر کو عربی میں کہتے ہیں خوف۔ لیکن کوئی ایسی حرکت کی ہوئی ہے، کوئی ایسے کرتوت کر بیٹھا ہے کہ چاہتا ہے کہ میری اس حالت کا کسی کو پتہ نہ چلے، اندر ہی اندر دل میں جو ہے وہ غم کھائے جا رہا ہوتا ہے، پگھل رہا ہوتا ہے، اس قسم کے ڈر کو عربی میں کہتے ہیں حزن۔ فرمایا جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، نہ ان کو باہر کے ڈر ہے نہ اندر کے ڈر ہے۔ یا اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں اور جن کی زندگی میں تقوی ہے۔ اور ایک جگہ پہ رب تعالیٰ صاف صاف ارشاد فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے دوست تو صرف اور صرف متقی لوگ ہوتے ہیں۔ تو متقی بننے کے لیے وظیفے نہیں پڑھنے پڑتے، رات بھر مصلی کے اوپر بیٹھنا نہیں پڑتا، متقی بننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بندہ 100% اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لے۔ ارادہ نہیں انشاءاللہ کہ ہم نے تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے ایک دفعہ میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھی ہوئی تھی، باتوں میں نے پوچھ لیا، آقا مجھے ذرا یہ بتا دیجئے کہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا گزرا ہے؟ آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے جانتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی تو ساری زندگی مشکلوں سے بھری ہوئی تھی، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ کے والد محترم اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، کسی جنگ کا بھی تذکرہ نہیں کیا، حتیٰ کہ اس واقعے کا تذکرہ بھی نہیں کیا۔ جب آپ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ آ رہے تھے، 6 سال عمر تھی، راستے میں والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں 6 سال 2 ماہ کا تھا، میری والدہ محترمہ مجھے لے کر مدینہ منورہ گئی کہ میرے ماموں مجھے دیکھیں خوش ہو جائیں گے۔ فرماتی ہیں آپ علیہ السلام کہ ہم 4-5 دن ماموں کے گھر میں ٹھہرے۔ ایک دن مجھے امی کہنے لگی آؤ بیٹا کہیں چلتے ہیں۔ مجھے اتنا سا یاد ہے میری امی نے میری انگلی پکڑی ہوئی تھی، مجھے لے کے جا رہی تھی، چلتے چلتے ایک جگہ مٹی کا ڈھیر آ گیا، میری امی وہاں بیٹھ گئی، مجھے نہیں پتا یہاں کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا میری امی کچھ بول رہی ہیں، ان کے آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے ہیں۔ جب میں نے آنسو دیکھے میں بھی پریشان ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے ہو سکتا ہے اس وقت سیدہ آمنہ سیدنا عبداللہ کی قبر کے اوپر جا کر یہ کہہ رہی ہوں عبداللہ جب آپ شام کی طرف جا رہے تھے آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا جب قافلہ واپس آئے گا مکہ کے پہاڑوں کے درمیان گھنٹیاں بجنی شروع ہو جائیں گی، تم بھی نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر دروازے کے پیچھے کھڑی ہو جانا۔ میرا دل یہ چاہتا ہے جیسی میں گھر کا دروازہ کھولوں میری نظر سب سے پہلے تمہارے اوپر پڑے۔ عبداللہ قافلہ تو آ گیا تھا، سارے لوگ استقبال کے لیے باہر نکل آئے تھے، میں بھی نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی، یہ آپ کا انتظار کرتی رہی پر آپ نہ آئے۔ عبداللہ آج میں آپ سے ملنے کے لیے خود یہاں آ گئی ہوں، وہ امانت جو مجھے آپ دے کر گئے تھے وہ امانت بھی میں آپ کے پاس لے آئی ہوں۔ اٹھو نا، دیکھو نا اللہ نے تمہیں کتنی پیاری نعمت سے نوازا ہے۔ نبی اسلام ارشاد فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا آپ اسلام کے میری والدہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کے ان کے رخساروں کو تر کرتے ہوئے زمین کے اوپر گر رہے تھے، پھر میں
میں نے رونا شروع کر دیا۔ جب میری امی نے دیکھا کہ میں رو رہا ہوں تو میری امی پھر اس وہاں سے اٹھ گئی، پھر اپنے آنسو بھی صاف کیے، میرے آنسو بھی صاف کیے، کہا بیٹا رو نہیں، آؤ واپس گھر ماموں کے گھر چلتے ہیں۔ پھر ہم آگے کچھ دن اور ماموں کے گھر میں ٹھہرے۔ ایک دن امی کہنے لگی بیٹا تیاری کرو، آج ہم لوگوں نے واپس جانا ہے اپنے گھر مکہ مکرمہ۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں، میری والدہ محترمہ اور ہماری باندھی ام ایمن، ہم تین لوگ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف چلے، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف چلے۔ آپ میں سے جو لوگ مکہ مدینہ گئے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو وہ جانتے ہیں، وہاں آج 1500 سال گزر گئے، آج بھی مکہ اور مدینہ کے درمیان اتنی آبادیاں تو نہیں ہیں۔ ذرا 1500 سال پیچھے جائیے، مدینہ میں کتنی آبادی ہوگی، مکہ میں کتنی آبادی ہوگی۔ ایک بچہ جس کے والد پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے ہیں اپنی ماں کے ساتھ جا رہا ہے، عین درمیان سفر میں ویرانے میں اس کی ماں بھی اس کے سامنے فوت ہو جائے، کیا گزری ہو۔ ہمارا کوئی فوت ہوتا ہے کتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، رشتہ دار علاقے والے ہمیں تسلیاں دیتے ہیں، ذرا سوچئے وہاں تو کوئی بھی بندہ تسلی دینے والا نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اچانک میری امی نیچے گری تو میں امی کو اٹھا رہا تھا، ام ایمن بھی اٹھا رہی تھی، امی کیا ہو گیا؟ میری امی کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ جب کافی دیر گزر گئی تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ مجھے اتنا یاد ہے پھر میری حالت کو دیکھ کے ام ایمن انتہائی پریشان تھی، وہ پہاڑی کے اوپر چڑھی، کسی انسان کو دیکھیں جو آئے ہمارے ساتھ کچھ تعاون کرے۔ دور سے کچھ لوگ جا رہے تھے، اس وقت کے رواج کے مطابق ام ایمن نے کپڑا ہلایا، یہ علامت ہوتی تھی کہ کوئی بندہ انتہائی پریشانی کے عالم میں ہے۔ تو وہ لوگ ہماری طرف آگے اپنا راستہ چھوڑ کے ہماری طرف آئے، آ کے میری امی کو دیکھا، ہلایا، میری امی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پھر مجھے اتنا سا یاد ہے ان لوگوں نے کوئی چیز بچھائی اور اس کے اوپر میری امی کو لٹایا، پھر اٹھا کے چل پڑے۔ میں نے بھی اس کا ایک کونا پکا ہوا تھا، میں ساتھ ساتھ چلتا بھی جا رہا تھا اور یہ بھی کہتا جا رہا تھا امی یہ لوگ آپ کو کہاں لے کے جا رہے، امی آپ بولتی کیوں نہیں ہے، آپ اٹھتی کیوں نہیں ہے۔ میں یہ باتیں بھی کرتا جا رہا تھا، ساتھ ساتھ چلتا بھی جا رہا تھا۔ وہ میری امی کو لے کے پہاڑی کے اوپر چلے گئے، قبر کھودی، میری امی کی تدفین کر دی۔ ایمن کہتی ہیں وہ بھی مسافر لوگ تھے، اجازت لے کے ہم سے چلے گئے۔ اب قبر کے ایک طرف میں بیٹھی رو رہی تھی، دوسری طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ محترمہ کی قبر مبارک کے ساتھ یوں چت لیٹے ہوئے تھے، یوں چت لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، کوئی بندہ نہیں تھا جو آ کے ہمیں یہاں سے اٹھاتا، حتیٰ کہ رات کا اندھیرا چھا گیا۔ اب میں نے سوچا ہم مسافروں کو یہاں سے آگے کون اٹھائے گا، مجھے ہمت کرنی چاہیے، کسی طریقے سے اس بچے کو اس کے دادا تک پہنچاؤں۔ بڑی مشکلوں سے میں آپ علیہ السلام کو اوپر پہاڑی سے لے کے نیچے اتری۔ جب نیچے پہنچے، نیچے وادی میں بالکل اندھیرا چھا چکا تھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا آپ ذرا یہاں کھڑے ہو جائیے، یہاں کھڑے ہو جائیے، میں ذرا اونٹنی کی رسی کھول لوں، اونٹنی کی رسی کھول لوں۔ فرماتی ہیں اندھیرا تھا، مجھے اونٹنی کی رسی کھولنے میں کچھ دیر لگ گئی۔ جب کھل گئی تو میں نے آواز دی آئیے آئیے آپ تشریف رکھیے اس کے اوپر، لیکن پیچھے کوئی بھی نہیں ہے۔ میں ڈر گئی، ہائے اس اندھیری رات کے اندر کوئی درندہ آ گیا جو آپ کو اٹھا کے لے گیا۔ میں بھاگی اس وادی کے اندر، رو رہی ہوں، آواز دے رہی یا محمد یا محمد یا محمد، آگے سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ پھر روتی ہوئی ادھر آئی، اس طرف بھاگی، ادھر آواز دے رہی ہوں، کوئی جواب نہ آیا۔ اب میں اونٹنی کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی، رو رہی ہوں، پریشان ہوں، یا اللہ کیا کیا جائے، ایک پہلے پریشانی اوپر یہ پریشانی۔ اتنے میں اوپر پہاڑی سے پھر رونے کی آواز آئی۔ فرماتی ہے میں اس اندھیری رات کے اندر دوڑتی دوڑتی جب اوپر جا کے پہنچی، میں نے کیا منظر دیکھا، جس منظر کو دیکھ کے آسمان بھی رو رہا تھا۔ میں نے دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ محترمہ کے
قبر مبارک کے اوپر لیٹے ہوئے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے قبر مبارک کو پکڑا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں امی امی آپ کے بغیر تو میں کبھی نہیں جاؤں گا، امی یہ جگہ میں کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں ادھر ہی بیٹھا رہوں گا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ ام ایمن کہتی ہے بڑی مشکلوں سے میں نے آپ علیہ السلام کو اٹھایا اور میں نے کہا دیکھو نا وہ تو دادا محترم انتظار کر رہے ہوں گے۔ اور واقعی مکہ مکرمہ میں دادا محترم بہت زیادہ انتظار کر رہے تھے۔ ہر روز جب صبح سورج طلوع ہوتا تھا اس پہاڑی کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے تھے جو مدینہ کے راستے میں پڑتی تھی۔ لوگ گزرتے، قافلے گزرتے، پوچھتے لوگوں آپ لوگوں نے راستے میں آتے ہوئے کسی عورت کو دیکھا ہو، اس کے ساتھ اتنی سی عمر کا بچہ ہو؟ نہیں بزرگوں ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، شام تک انتظار کرتے رہتے، غروب ہو جاتا واپس آ جاتے، اگلے دن پھر وہاں جا کے بیٹھ جاتے۔ ایک دن اسی طریقے سے وہاں جا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھا دور سے ایک سواری آئی ہے، محسوس ہوتا ہے کوئی سواری کے اوپر عورت بیٹھی ہوئی ہے، کچھ بچہ بھی بیٹھا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ خوش ہو گئے، میری بہو آ گئی ہے، میرا پوتا آ گیا۔ خوشی خوشی میں اوپر پہاڑی سے نیچے اترے، جب نیچے گئے قریب گئے سواری کے، دیکھا ام ایمن بیٹھی ہوئی ہیں آگے، بہت پریشان ہے، اور پیچھے آقا علیہ السلام انتہائی پریشان بیٹھے ہوئے۔ نبی اسلام نے شاہ فرماتے ہیں اس وقت جب میری نظر میرے دادا کے اوپر پڑی میں نے رونا شروع کر دیا۔ سیدنا عبد المطلب پوچھنے لگے او ام ایمن کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ آمنہ کہاں ہے؟ نے روتے ہوئے کہا اے بیت اللہ کے متولی، اے مکہ کے سردار، اس کے والد تو پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے تھے، ہائے جب ابوا کے مقام کے اوپر پہنچے اس کی ماں بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب اسلام شاہ فرماتے جب میں دوبارہ سنا میری امی فوت ہو گئی ہیں، پھر میں نے رونا شروع کر دیا۔ پھر میں نے دادا کی طرف دیکھا، میرے دادا نے اپنا آسا کے اوپر جو ہے ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے، دونوں ہاتھوں سے آسا پکڑا ہوا ہے، سر اوپر رکھا ہوا ہے، زاروں کو تار رو رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر میرے دادا محترم نے اوپر کی طرف دیکھا، میری طرف دیکھا، اپنے آنسو صاف کیے، بیٹا رو نہیں، آج کے بعد میں ہی تیرا باپ ہوں، میں ہی تیری ماں ہوں۔ مجھے سواری سے اتارا، اپنے کندھے کے اوپر بٹھا لیا۔ 2 سال اور گزرے، یہ دادا محترم بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، سارے سہارے ختم ہو گئے۔ دراصل رب تعالیٰ یہ بتانا چاہتے تھے کل کو کوئی میرے محبوب کو تانے نہ دے کہ آج تو یہ سہاروں کی نفی کر رہا ہے، خود تو سہاروں سے پلا بڑا ہے۔ اس نے جو یہ رتبہ پایا ہے، باپ اس کا بڑے سلیقے والا تھا، اس نے اچھی تربیت کر لی تھی، اس لیے اس مرتبے تک پہنچ گیا۔ دادا بیت اللہ کا متولی تھا، اس نے اچھی تربیت کر لی، ماں بڑی سلیقے والی تھی، اس نے یہاں تک پہنچا دیا۔ نہیں میں نے سارے سہاروں کو ختم کر دیا، یہ بتا دینے کے لیے کہ جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا پھر اللہ اس کا سہارا ہوتا ہے، اور جس کا اللہ سہارا ہوتا ہے پھر لوگ دیکھا کرتے ہیں اس کی تربیت کیسی ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آقا علیہ السلام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے سوال پر یہ واقعہ بھی نہیں بتایا، فرمایا عائشہ تم مجھ سے کیا پوچھ رہی ہے؟ میری زندگی کا سب سے مشقت والا دن کون سا تھا؟ عائشہ میری زندگی کا سب سے مشقت والا دن وہ طائف والا دن تھا۔ عائشہ میں جب ان کو دعوت دینے کے لیے گیا نا تو انہوں نے میری بات کو نہ سنا، عام عرب کے رواج کے مطابق بھی انہوں نے میری کوئی مہمان نوازی نہیں کی، نہ کھانے کا پوچھا نہ آرام کا پوچھا، الٹا میرے پیچھے علاقے کے آوارہ قسم کے لڑکے گنڈے لگا دیے جو میرے اوپر آوازیں کستے تھے، مجھے پاگل کہتے تھے، مجنو کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے۔ عائشہ ان نے ہاتھوں میں ڈنڈے پکڑے ہوئے تھے، میرے اوپر ڈنڈے برساتے تھے، میں ان کے ڈنڈوں سے بچ کے دور ہوتا تھا، پتھر اٹھا کے مجھے مارتے تھے۔ عائشہ اتنے پتھر مارے کہ میرا پورا جسم سر سے لے کے پاؤں تک زخموں سے چور چور ہو گیا۔ عائشہ اتنا خون نکلا کہ میرے دونوں جوتے خون سے بھر گئے، اسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، ٹیسیں اٹھ رہی تھی، درد ہو رہا تھا، میں چاہ رہا تھا یہ تھوڑا سا مجھے چھوڑ دیں، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، میں کسی گھاٹی کا سہارا لے کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤں، لیکن عائشہ
وہ مجھے چھوڑتے نہیں تھے، پیچھے سے آتے تھے، لاتیں مارتے تھے، ڈنڈے مارتے تھے۔ عائشہ وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے جب سیدہ عائشہ نے یہ سوال کیا تھا نا، اس وقت اس واقعے کو 9 سال گزر چکے تھے۔ آخر اتنی تکلیفیں تو ان لوگوں نے دی تھی نا کہ 9 سال کے بعد بھی آپ علیہ السلام کو یہ واقعہ یاد تھا۔ لیکن جب آپ آگے تشریف لے آئے، جبریل امین آئے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، رب تعالیٰ نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، رب تعالیٰ نے سب کچھ سن لیا ہے، یہ میرے ساتھ آگ کا ذمہ دار، یہ پہاڑوں کا ذمہ دار، یہ ہوا کا ذمہ دار، یہ سمندروں کا ذمہ دار بھیجے فرشتے بھیجے ہوئے ہیں، آپ حکم دیں یہ پہاڑوں کو ملائے گا، سب ختم ہو جائیں گے، حکم دیں یہ سمندر سے طوفان چھوڑے گا، یہ ہوا کا طوفان چھوڑے گا۔ نبی علیہ السلام نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ میری قوم مجھے جانتی نہیں ہے، ان کو ہدایت عطا فرما۔ ہم تو اس نبی کی امتی ہیں جس نے ایسے وقت کے اندر بھی ہمیں صبر کرنا سکھایا ہے۔ آج ذرا ذرا سی بات کہ ہم اوپر ہم بے صبر ہو جاتے ہیں، کہنے کو تو نمازی، عام لوگوں کی بات نہیں جو صف اول کے نمازی ہیں، ادھر بھی داڑھی، ادھر بھی داڑھی، ادھر بھی ٹوپی، ادھر بھی ٹوپی، ادھر بھی سنت کے مطابق لباس، ادھر بھی سنت کے مطابق لباس، ذرا سی کوئی بات ہوئی نا ایک دوسرے گربان پکڑ لیتے ہیں، تو کون میں کون۔ یہ کیا نیکی ہے، تقویٰ ہے، ایسی نیکیاں منہ کے اوپر مار دی جاتی ہیں، تمہاری اخلاق ہی کچھ نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھنے کو صرف جو ہے نیکی سمجھ لیتے ہیں، ہم معاملات کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہ آج کی محفل ہم سے یہی تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا رخ تبدیل کریں۔ صبح ہوئی، شام ہوئی، زندگی یوں ہی تمام ہوئی، ہر روز ہم کہتے ہیں کل سے میں اپنی زندگی تبدیل کروں گا، کل سے میں نیک بن جاؤں گا۔ وہ کل آ ہی نہیں پاتی جس کل کو ہم نیک بنے۔ کیوں؟ ہم آج کے کام کو کل پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ شیطان جو ہے نا وہ کسی بندے کو یہ نہیں کہتا کہ نماز نہ پڑھنا، اس کو پتہ ہے یہ مسلمان ہے، یہ نماز پڑھے گا، کہتا ہے مولوی صاحب کی بات بڑی اچھی ہے، مولوی صاحب کی بات بڑی اچھی ہے، یار بس کل سے جو ہے نا نماز پڑھیں گے۔ کل آ جاتی ہے، آج کچھ کمر میں تکلیف بھی ہے، کچھ تھکاوٹ بھی ہے، کل سے شروع کر دیں گے۔ کسی کل آ جاتی ہے، وہ جو جذبہ پیدا ہوا تھا نا، شیطان اس جذبے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ نہیں، جو آج کے کام کو کل پہ چھوڑ دے، کل پہ نہیں، ہم آج ہی سے اپنی زندگی تبدیل کریں گے۔ جو آج ہی سے اپنی زندگی تبدیل کر لیتے ہیں، سمجھ لیجئے کہ اللہ کی رحمت اس کے اوپر پڑ گئی ہے کہ اس نے اپنی زندگی تبدیل کر لی ہے۔ میں نے بتا دی ہے، اس امت کا یہ خاصہ ہے آقا علیہ السلام کے صدقے کہ رب تعالیٰ کے سامنے جب سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے، رب تعالیٰ صاحب کا تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اب ایسا بندہ جس نے نیکی والی زندگی اختیار کر لی ہے، اب کوئی بندہ اس کو تانے دے، ہاں یار میں جانتا ہوں اس کو، ابھی نیک بن گیا نا، نمازی بن گیا، میں نہیں جانتا، ساری زندگی میرے سامنے ہے۔ جب کوئی بندہ کسی ایسے بندے کو تانے دیتا ہے جس نے اپنی زندگی تبدیل کر لی ہوتی ہے، رب تعالیٰ کو یہ تانا برداشت نہیں ہوتا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت تک اس بندے کو موت نہیں دوں گا جب تک اسی گناہ کے اندر اس کو مبتلا نہ کر دوں۔ تو ہمارا رب بہت کریم پروردگار ہے، ان اللہ یحب التوابین، رب تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اب بات سمیٹ رہا ہوں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کا جو ہے وہ واقعہ بیان فرما رہی ہیں، تذکرہ فرما رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے آخری وقت آتا ہے نا تو ہر بندے کی چاہتی ہوتی ہے، ہر بندے کی فکری ہوتی ہے بس کسی طریقے سے میرے حالات آخری بہتر ہو جائیں، وہ منزل میری آسان ہو جائے۔ لیکن آخری وقت تھا نبی اسلام اس وقت بھی ہماری فکر میں تھے، ہماری فکر میں تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سفر کی 28 یا 29 تاریخ تھی، یعنی جو پچھلا مہینہ گزرا ہے نا، یہ تو ابھی ربیع الاول آج ختم ہوا، اس سے جو پہلا مہینہ تھا وہ سفر کا تھا۔ فرماتی ہیں سفر کی 28 یا 29 تاریخ تھی، میرے ابا حضور کو بخار شروع ہوا۔ مختصر یہ کہ جیسے جاڑے کے بخار ہوتے ہیں، سردی لگتی ہے، جسم ٹوٹتا ہے، اس قسم کا بخار میرے ابا حضور کو شروع ہوا۔ جتنا جتنا آپ کا علاج ہوتا جا رہا تھا اتنا ہی آپ کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی۔ فرماتی حتیٰ کہ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا۔ کون سا مہینہ بولیے؟ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی، چاشت کا وقت تھا، پیر کا دن تھا۔ میں اپنے ابا حضور کی عیادت کے لیے گئی کہ جا کے پتہ تو کروں ابا حضور کا حال کیا ہے۔ فرماتی ہیں جیسے میں نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا حجرہ مبارک کا دروازہ کھولا تو میں نے کیا دیکھا، ابا حضور نے اپنا سر مبارک اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے گود مبارک میں رکھا ہوا ہے، پاؤں مبارک سیدھے فرمائے ہوئے۔ میں پاؤں کی طرف جا کے بیٹھ گئی۔ نبی علیہ السلام نے محسوس کیا کوئی آیا ہے، آنکھیں مبارک کھولی، مجھے دیکھا،
سر ہلایا, مجھے اپنے قریب بلایا. میں قریب گئی, میرے کان میں بات کہی, میں نے فوراً رونا شروع کر دیا. پھر مجھے بلایا, دوبارہ میرے کان میں بات کہی, پھر میں خوش ہو گئی. بعد میں اماں عائشہ نے پوچھا تھا, فاطمہ اس وقت آقا علیہ السلام نے کیا بات کی تھی؟ پہلی دفعہ تو رونا شروع ہو گئی تھی, یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے. تو پہلی دفعہ تو رونا شروع ہو گئی تھی اور دوسری دفعہ تو خوش ہو گئی تھی. سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں ابا حضور نے مجھے بلایا اور بلا کے فرمایا, فاطمہ فاطمہ آج تیرا باپ تجھ سے جدا ہو رہا ہے, آج میں اس دنیا سے جا رہا ہوں. سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں جیسے میں نے سنا تو میں نے رونا شروع کر دیا. پھر نبی اسلام نے دیکھا میں پریشان بہت ہوں, پھر بلایا, فرمایا روتی کیوں ہے, روتی کیوں ہے؟ تو ہی تو ہے جو سب سے پہلے میرے ساتھ ملاقات کرے گی. فرماتی ہیں پھر میں خوش ہو گئی. پھر میں آ کے پاؤں کی طرف بیٹھی ہوئی ہوں, لیکن آج محسوس کر رہی ہوں کہ ابا حضور کے اوپر تکلیف بہت زیادہ ہے, بے چینی بہت زیادہ ہے. جیسے ایک بیمار کو بے چینی ہوتی ہے, جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے, تو آپ ایسا میں ارشاد فرماتے تھے عائشہ مجھے ذرا اوپر کر کے بٹھاؤ. پھر فرمایا عائشہ مجھے نیچے لٹاؤ, کبھی دائیں کروٹ پہ کبھی بائیں کروٹ پہ. سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی. میں اماں عائشہ کو دیکھ رہی ہوں, اماں عائشہ مجھے دیکھ رہی ہیں, آنکھوں میں ایک دوسرے سے سوال کر رہی ہیں کہ اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہوگی. ہم ادب کی وجہ سے پوچھ نہیں پا رہے تھے. تھوڑی دیر اور گزری, جب زیادہ تکلیف شروع ہوئی, سیدہ عائشہ پوچھنے لگی اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, یا توجہ سے سنیے گا, ہمارا نبی کیا عظیم نبی تھا, ہمارے لیے کیا کچھ کر کے گیا ہے. اللہ اکبر. سیدہ عائشہ پوچھتی ہے اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہاں عائشہ یہ تکلیف ابھی میں نے اپنے رب سے خود مانگی ہے. اللہ کے محبوب آپ نے کیوں مانگی؟ عائشہ میں نے دعا کی ہے, اللہ اس وقت کے اندر جتنی بھی تکلیفیں آپ نے میری امت کو دینی ہے ساری مجھے دے دینا, میری امت کو تکلیف نہ دینا. سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں اتنے میں دروازے پہ دستک ہونی شروع ہو گئی. میں رو رہی تھی, مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا, ابا حضور کی بیماری مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی. مجھے غصہ آیا, یہ کون ہے, اس کو پتہ نہیں ہے میرے ابا کتنی تکلیف میں ہے. میں دیکھنے کے لیے اٹھی کہ دروازہ کھولوں دیکھوں. نبی علیہ السلام نے محسوس کیا کہ میں غصے سے اٹھی ہوں. فرمایا فاطمہ 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 غصہ نہ کر, یہ وہ ہے جس نے آج سے پہلے کسی سے اجازت نہیں مانگی, نہ آج کے بعد کسی سے اجازت مانگے گا. فقط تمہارا باپ ایسا ہے جس سے وہ اجازت لے کے آ رہا ہے. دروازہ کھلتا ہے, جبرائیل امین اندر آتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں, بڑی ادب کے ساتھ کہتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ اسرائیل بھی آئے ہیں, وہ اندر آنا چاہتے ہیں, اگر آپ اجازت دیں گے تو اندر آئیں گے, نہیں تو وہیں سے واپس چلے جائیں گے. جب یہ بات جبرائیل امین نے کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے, اسرائیل کو بھی اندر بلاؤ. اسرائیل علیہ السلام اندر تشریف لائے, بڑی بادب ہو کر اندر پہنچتے ہوئے سلام پیش کیا, اور سلام پیش کرنے کے بعد عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آدم سے لے کر آج تک میں کسی سے اجازت لے کے اس کے گھر میں نہیں آیا. جب آپ کی طرف آ رہا تھا نا, آپ کی طرف آ رہا تھا, رب تعالیٰ نے فرمایا خبردار میرے محبوب کے گھر میں بغیر اجازت کے نہ جانا, اگر اجازت مل گئی تو چلے جانا, نہ ملی تو واپس آ جانا. پھر عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ آپ کی ملاقات کا بہت زیادہ انتظار فرما رہا ہے. نبی علیہ السلام نے جبرائیل کی طرف دیکھا, جبرائیل نے بھی سر ہلایا, ہاں اللہ کے محبوب رب تعالیٰ تو بہت ہی زیادہ آپ کے انتظار فرما رہا ہے. توجہ سے سنیے گا, بالکل آخری وقت ہے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر جبرائیل تم جاؤ نا اللہ کے پاس, جا کے پوچھو اللہ آپ مجھے تو بلانا چاہتے ہو, پہلے مجھے یہ بتا دو کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا, آخری وقت ہے, ہماری فکر ہے. اللہ اکبر. جبرائیل گئے, واپس آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب اپنی امت کا غم نہ کھا, تیرے بعد تیری امت کا میرا خود والی بن جاؤں گا. جب ہم سب کی طرف سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اطمینان ہو گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخرت کی سفر کی تیاری شروع فرمائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت کی انگلی بلند فرمائے, 3 دفعہ پڑھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ.
جب تیسری دفعہ آپ فرما رہے تھے آپ کے ہاتھ میں کپ کپی طاری ہو گئی، آہستہ آہستہ ہاتھ نیچے آنا شروع ہو گیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی میں سمجھ گئی کائنات کا سردار اب ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ نبی اسلام میری طرف دیکھا، کچھ ارشاد فرما رہے تھے، جسم میں کمزوری تھی، آواز نہیں آ رہی تھی، میں نے فوراً کان ہونٹ مبارک کے ساتھ لگا لیے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، تمہارے ماتحت جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا۔ آخری وقت ہے، آقا علیہ السلام ہمارے غم پہ تشریف لے گئے، آج ہم سب یہ عہد کریں اللہ آج کے بعد ہم اپنی پوری زندگی آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق گزاریں گے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر ادا آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق بنے گی۔ آج لوگ پوچھتے ہیں نا حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتا دو، کوئی ایسا اسم اعظم بتاؤ، کوئی ایسا درود شریف بتاؤ کہ ہمیں آقا علیہ السلام کی زیارت ہو جائے۔ ظاہر ہے ہر امتی کی تمنا ہوتی ہے، ہمیں سے ہر ایک کی تمنا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر ایک کی تمنا ہے کہ ہم ایسے وقت میں پیدا ہوئے کہ آقا علیہ السلام کی زیارت نہیں کر سکے۔ وہ تو ہماری دعائیں کرتے گئے تھے، یا اللہ ان کو مجھ سے جلدی ملا دینا، مجھے ان سے جلدی ملا دینا۔ صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کس لیے دعا فرما رہے ہیں؟ ہم آپ کے صحابہ، آپ کے عاشق، آپ کے اشاروں کے اوپر جان نچھاور کرنے والے۔ فرمائے ہاں تم میرے صحابہ ہو کہ تم نے میری زیارت کی ہے، اللہ کی مدد اترتی ہوئی دیکھی ہے۔ میں ان لوگوں کے لیے دعا کر رہا ہوں جو سینکڑوں سال میرے بعد آئیں گے، انہیں مجھے دیکھا نہیں ہوگا، صرف اپنے علماء سے میرا تذکرہ سنا ہوگا، ان کے دل میں اتنی محبت پیدا ہو چکی ہوگی، اگر ان سے ہو سکتا تو اپنے بچوں کو اپنی اولادوں کو فروخت کر کے میری زیارت کر سکتے، لازمی کر لیتے۔ میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں اللہ ان کو مجھ سے جلدی ملا دینا، مجھے ان سے جلدی ملا دینا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کوئی بندہ یہ چاہے کہ مجھے آقا علیہ السلام کی زیارت ہو جائے، ہمارے پتہ اکابر کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے اکابر کہتے ہیں ارے تم خوابوں کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ تم نیند کے اندر کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ تم بیداری کی حالت کے اندر نبی اسلام کی زیارت کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ چنانچہ ہمارے اکابر نے لکھا ہے جو بندہ اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اپنی گفتار اپنی ہر بات آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق بنا لیتا ہے، پھر خوابوں میں نہیں، پھر بیداری کی حالت کے اندر آقا علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے۔ تو آج سے ارادہ کریں گے نا انشاءاللہ ہم نے اپنی زندگی سنت کے مطابق بنانی ہے۔ یہ مانسرہ کا ایک ضلع ہے خیبر پختونخوا میں نا، میں وہاں ایک دفعہ بیان تھا تو وہاں کچھ طلبہ مدرسے کے تھے، وہ مجھے کہنے لگے آپ سے ہم نے تنہائی میں بات کرنی ہے۔ ان کا اصلاحی طلب تھا تو میں نے کہا ہو سکتا ہے اپنی کوئی بات یہ کرنا چاہتے ہوں گے۔ تو مجھے کہنے لگے حضرت ہم الحمدللہ 5 گھنٹے ذکر کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں۔ کتنا؟ 5 گھنٹے۔ میں نے کہا یہ اللہ نے بڑی توفیق دی ہے آپ کو، ویسے لوگ تو اس سے بھی زیادہ کرنے والے موجود ہیں، 10 گھنٹے بھی کرنے والے کئی موجود ہیں۔ کہ لگے حضرت وہ نہیں ہم بتانا چاہتے۔ اچھا پھر کیا بتانا چاہتے ہیں حضرت؟ جتنی دیر ہم مراقبہ میں بیٹھے رہتے ہیں، ذکر میں بیٹھے رہتے ہیں، اتنی دیر آقا علیہ السلام کی زیارت رہتی ہے۔ حضرت سر اٹھاتے ہیں زیارت ختم ہو جاتی ہے، پھر سر نیچے کرتے ہیں پھر زیارت شروع ہو جاتی ہے۔ تو جو بندہ اپنی ظاہر باہر کو اپنی ہر ادا کو سنت کے مطابق بنائے گا، رب تعالیٰ پھر خوابوں میں نہیں پھر بیداری کی حالت کے اندر رب تعالیٰ آقا علیہ السلام کی زیارت عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے رب تعالیٰ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں سنت بھری زندگی نصیب فرما دے۔ الہی عبدک العاصی عطا کا، اللہ تیرا گنہگار بندہ تیرے در پہ حاضر ہے، مقرم بالذنوب وقد دعاکا، اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے، پیارے اللہ آپ سے یہ دعا کر رہا ہے فَإِن تغفر فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلُ، اللہ اگر آپ معاف فرما دیں گے یہ آپ کی شان کے لائق ہے۔ فَإِن تَذْرُدْ فَمَن يَرْحَمُ سِوَاكَ، اللہ جیسے آئے تھے اگر ویسی خالی خوری واپس لوٹا دیا، آپ کے علاوہ کون ہے جو میرے اوپر رحم کرے گا؟ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرمائے اور رب تعالیٰ تقویٰ طہارت والی زندگی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چونکہ یہ بہت ہی قبولیت والی محفل ہے، میں توبہ کے کلمات پڑھا دیتا ہوں، سب حضرات توبہ کے کلمات میرے ساتھ پڑھ لیں تاکہ رب تعالیٰ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرمائے اور آئندہ کے لیے ہمیں نیکوکاری والی زندگی نصیب فرما دے۔ پہلے میں خطبہ پڑھتا ہوں اس کو سنیے گا، پھر جو کلمات پڑھاؤں گا میرے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیے گا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اب یہ کلمات سچے دل کے ساتھ توبہ کی نیت کرتے ہوئے میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کے پڑھنے سے ہم سب لوگ توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ یقین جانیے اگر سچے دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ہم نے یہ کلمات پڑھے ہیں، اللہ رب العزت نے سابقہ سب گناہوں کو معاف فرما دی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو جاتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ آئندہ کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنی ہے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ چند معمولات ہیں، وظائف ہیں، اگر ہم ان کی پابندی کر لیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے، گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں بٹھا دیں گے۔ اس میں سے پہلی چیز ہے استغفار کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کم از کم 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام اہتمام سے پڑھ لیں۔ زیادہ کے کوئی حد نہیں، جتنا چاہیں زیادہ پڑھیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا جلدی فائدہ ہوگا۔ فرمایا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، گناہ زیادہ ہے استغفار کرو گے میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، میں اللہ تمہیں رحمتوں کی بارشیں عطا کروں گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، میں اللہ تمہاری مالی تنگستی بھی دور کر دوں گا اور تمہیں نرینہ اولاد بھی عطا کروں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، میں اللہ تمہیں اچھی فصلیں بھی دے دوں گا اور پینے کے لیے نہریں اور چشمے بھی عطا کر دوں گا۔ جس زمانے کے حساب سے نا بندہ کسی ٹینشن کے اندر گرا ہوا ہے، کوئی کاروبار کی ٹینشن ہے، گھر کی ٹینشن ہے، اولاد کی ٹینشن ہے، کسی قسم کی پریشانی ہے، چند دن کثرت کے ساتھ استغفار کر لے، معنی کا خیال کر کے، ترجمے کا خیال کر کے استغفار پڑھے چند دن کثرت کے ساتھ، اللہ رب العزت اس کی پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ پکی بات کر رہا ہوں، جو میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں نا، میں نے بہت لوگوں کو بتایا، الحمدللہ جس نے بھی عمل کیا اللہ رب العزت نے اس کی پریشانی کو دور فرما دیا۔ حتیٰ کہ کئی لوگ خودکشی کے اوپر اترے ہوئے تھے، خودکشی کے اوپر حقیقت کرنا چاہتے ہیں، میں نے کہا آپ ایسا کرو تھوڑی دیر رک جاؤ، چند دن استغفار کر لو۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کتنا کروں، میں نے کہا 1.25 لاکھ دفعہ استغفار پڑھ لو، یعنی روز 2-3 ہزار مرتبہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہو، چند دنوں میں کے اندر تمہارا پورا ہو جائے گا۔ مجھے اللہ سے امید ہے رب تعالیٰ تمہاری پریشانی دور کر دے گا۔ ایک 2 ہفتے کے بعد وہیں اس جگہ پر میرا بیان تھا تو وہ بندہ بالکل سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے کہا جی کیا حال ہے آپ کا، کچھ بہتر ہوئے؟ حضرت ابھی تو میں نے آدھا بھی نہیں پڑھا تھا، اللہ نے میری پریشانی دور کر دی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر میں نے 100 بندے کو بتایا ہے، 100 بندے کو مثال کے طور پہ نا، اگر 100 بندے کو بتایا ہے تو اللہ رب العزت نے 100 بندے کو بتایا تو ان 100 میں سے 99 بندے نے مجھے بتا دی ہے کہ الحمدللہ اللہ نے ہماری پریشانی دور کر دی۔ کہیں بھی جا کے رونے کی ضرورت نہیں ہے، چند دن کثرت کے ساتھ آپ اپنے پروردگار کے سامنے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی دور کر دے گا۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ تو زیادہ نہیں کر سکتے، کم از کم 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام اہتمام سے پڑھیں۔ دوسری چیز ہے آقا علیہ السلام کے وہ درود شریف پڑھنا۔ نبی علیہ السلام نے درود شریف خود سکھائے ہیں۔ ایک مختصر سا درود شریف ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کتنا مختصر سا درود شریف ہے، 10 منٹ میں تسبیح ہو سکتی ہے۔ اگر ہم زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام اہتمام سے پڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے معاشر کا میدان ہوگا، حساب کتاب چل رہا ہوگا۔ آدم علیہ السلام قد چونکہ لمبا تھا، وہ اپنی ساری اولاد کو دیکھ رہے ہوں گے، تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے اتنے مجھے آواز دیں گے، کہیں گے یا احمد۔ نبی اسلام کو آخرت میں احمد کے نام سے پکاریں گے، یا احمد۔ میں پوچھوں گا یا ابا البشر، اے انسانوں کے ابا آپ کیا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں؟ احمد، تیرے ایک امتی کو وہ جہنم کی طرف فرشتے گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جیسے ہی میں سنوں گا نا تو میں فوراً اپنا آزار کس لوں گا اور ان کے پیچھے تیز تیز جاؤں گا، آواز لگاؤں گا، روکو روکو یہ میرا امتی ہے۔ وہ کہیں گے نہیں نہیں ہم رک نہیں سکتے، ہم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ جو حکم دیتا ہے اس کو تو ہم پورا کر کے چھوڑتے ہیں۔
नबी ऐसा निशान फरमाते हैं, जब रुकेंगे नहीं ना, कुर्बान जाइए आका इस्लाम पर, फरमाते फिर मैं क्या करूँगा, मैं अपना हाथ यूँ दाढ़ी के ऊपर रखूँगा और यूँ अर्श की तरफ देखूँगा। अरब में ना कोई बंदा दूसरे के सामने दाढ़ी के ऊपर हाथ रख लेता है तो अरब में समझ लिया जाता है कि बंदा माजत कर रहा है, जैसे हमारा कोई हाथ जोड़ लेता है, कोई थोड़ी पकड़ लेता है ना, हर इलाके का अपना अपना रवाज है। तो नबी इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, हमें प्यारे अंदाज में समझा रहे हैं, मैं दाढ़ी के ऊपर हाथ रखूँगा, यूँ अर्श की तरफ देखूँगा और अर्ज़ करूँगा, अल्लाह आपने जो फरमाया था कि मैं तुझे उम्मत के सिलसिले में रुसवा नहीं करूँगा, अल्लाह मेरी उम्मती को जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं। आवाज़ आएगी, रुक जाओ, मोहम्मद की बात को सुनो। नबी इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, मैं कहूँगा इसको रोको, वापस तराजू के पास लेके आओ। जब तराजू के पास वापस लेके आएंगे, कुर्बान जाइए आका इस्लाम पर, कितने प्यारे अंदाज में समझा रहे हैं। फरमाया फिर मैं क्या करूँगा, अपनी चादर के कोने से कागज़ का पुर्जा निकालूंगा। पुराने ज़माने में ये शलवारें के बीच तो नहीं पहनते थे लोग ना, एक चादर नीचे बांधते थे, एक ऊपर ओढ़ लेते थे। आप देखा होगा देहातों में लोग कहीं चलते हैं, पैदल जाना होता है तो अपनी चादर के कोने में कुछ चीज़ बांध लेते हैं। तो नबी इस्लाम फरमाते मैं अपनी चादर के कोने में एक कोने से कागज़ का पुर्जा निकालूंगा और नेकियों वाले पल्ले में रख दूंगा। वो इतना छोटा सा ताको होगा कि एक पोरे के बराबर होगा, उसको मैं रखूंगा तो नेकियों वाला पल्ला झुक जाएगा, ऐलान हो जाएगा ये बंदा अब नेक बन गया है, लिहाजा इसको जन्नत की तरफ ले जाओ। जन्नती फरिश्ते आ जाएंगे ले जाने के लिए। ये कहेगा ज़रा मुझे पता तो करने दो, ये नूरानी चेहरे वाला, ये प्यारा इंसान कौन है जिसने मेरे साथ इतनी बड़ी नेकी की। नबी अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं, वो मेरे करीब आएगा और कहेगा, है प्यारे इंसान, है नेक इंसान, आप कौन है? मैं बताऊंगा, मैं तुम्हारा नबी मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तुम दुनिया में मेरे ऊपर दुरूद पढ़ते थे, मैं अमानत रखता रहता था। जब मैं देखा कि तुम फंस गए हो, वो अमानत मैंने तुझे वापस लौटा दी। तो अगर ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, कम से कम 100 दफ़ा सुबह 100 दफ़ा शाम एहतमाम से पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। ज़्यादा की कोई हद नहीं है, कितना चाहे ज़्यादा पढ़ें। तीसरी चीज़ है कुरान पाक की तिलावत करना, हर रोज़ बिलाना का हम कुरान पाक की तिलावत करें। एक सपारा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हुफ़ाज़ के बारे में नहीं कह रहा, वो तो अपनी मंजिल के हिसाब से पढ़ेंगे। जो हाफिज़ नहीं है वो कम से कम एक सपारा पढ़ ले ताकि महीने में कुरान पूरा हो जाए। मसरूफ़ है, नहीं पूरा सपारा पढ़ सकते, पौना सपारा पढ़ें, आधा सपारा पढ़ें, एक पाव पढ़ें, चंद रुकू पढ़ें, लेकिन पढ़ें हर रोज़। हर रोज़ कुरान मजीद उठाएं, उसमें से चंद आयात लाजमी पढ़ें। जिसको पढ़ना नहीं आता वो कारी साहब से, अपने आलिम साहब से, इमाम साहब के पास जाए कि हज़रत मुझे तजवीज़ के साथ कुरान पाक सिखा दीजिए। कुरान सीखने में कोई शर्म की बात नहीं है, सहाबा ने बड़ी उम्र में जाके कुरान सीखा है। चौथी चीज़ है वक़ूफ़ क़ल्बी, यानी चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह का ध्यान रखना। हम घर में हैं, मस्जिद में हैं, बाज़ार में हैं, ऑफिस में हैं, दुकान में हैं, खेत में हैं, कहीं भी हैं, ध्यान किधर हो? अल्लाह की तरफ हो कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरी हर हरकत से वाकिफ़ है। इस ध्यान रखने को वक़ूफ़ क़ल्बी कहते हैं। ये शॉर्टकट रास्ता है अपने अल्लाह तक पहुँचने का। किसी को क्या मालूम ये बंदा क्या सोच रहा है। किसी ने कहा वो जिनका इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं, लबों पे मोहर खामोशी दिलों में याद करते हैं। काम काज भी कर रहे हैं लेकिन ध्यान किधर है? अल्लाह की तरफ है। तो कहते हैं हाथ कारवल दिल यारवल, हाथ काम काज ही मसरूफ, दिल अल्लाह ताला की याद है मसरूफ। जो बंदा मसनून दुआओं का एहतमाम करता है उसको ये वक़ूफ़ क़ल्बी की नेमत आसानी से हासिल हो जाती है। जिस वक्त की जो दुआ आका अलैहि सलाम ने बताई है ना, उसको याद करके मौके के ऊपर पढ़ें तो ये वक़ूफ़ क़ल्बी की नेमत आसानी से हासिल हो जाएगी। पाँचवीं चीज़ है ज़िक्र क़ल्बी मुराक़बा। ज़िक्र क़ल्बी कहते हैं अपने दिल से अपने अल्लाह को याद करना। इंसान के जितने आज़ा है ना, हर रोज़ की कोई ना कोई जिम्मेदारी है। कान का काम है सुनना, आँख का काम देखना, ज़ुबान का काम बोलना, हाथ का काम काज करना। ख्याल आता है कि फिर दिल का क्या काम है? दिल का काम है याद करना। दिल का काम क्या है? याद करना। हम जितने यहाँ लोग बैठे हुए हैं, हमें से कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे दिल में तो किसी का ख्याल नहीं है। भाई अभी रोशनी है, अंधेरा नहीं है। तो रोशनी है तो क्या चीज़ नहीं है? अंधेरा नहीं है ना। रोशनी होती है तो अंधेरा नहीं होता, अंधेरा होता है तो रोशनी नहीं होती। दो चीज़ों में से एक होती है। इसी तरह इस दिल के अंदर या तो अल्लाह की याद होगी, अगर अल्लाह की याद नहीं है तो अल्लाह के गैर की याद होगी। हमने अल्लाह के गैर को निकालना है, अल्लाह की याद को पैदा करना है। इसका तरीका ये है कि इंसान के यहाँ बाएं पिस्तान से 2 उंगली नीचे करके, बाएं पसलियों के नीचे इंसान का दिल होता है, इसके ऊपर ये ख्याल करके बैठना होता है कि अल्लाह की रहमत आ रही है, दिल में जा रही है, दिल से गुनाहों की जुल्मत और स्याही दूर हो रही है और दिल शुक्र के तौर पे कह रहा है अल्लाह अल्लाह
اللہ، میں اس کو سن رہا ہوں، دل اللہ اللہ کہہ رہا میں اس کو سن رہا ہوں، سننے کی کوشش کرنی، زبان سے پڑھنا نہیں ہے۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے صبح شام جب بھی ہمیں وقت ملے کم از کم 15-20 منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے دل کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائیں اور یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں، دل اللہ اللہ کہہ رہا میں اس کو سن رہا ہوں۔ چند ہی دنوں کے بعد اگر ہم نے پابندی کر لی، ہمارا دل کہنا شروع کر دے گا اللہ اللہ اللہ، خود ہمیں فیل ہوگا، خود محسوس ہوگا، کسی کو آواز آئے یا نہ آئے۔ دل ذاکر ہو جاتا ہے تو سارے اعضاء ذاکر ہو جاتے ہیں، دل غافل ہوتا ہے تو سارے اعضاء غافل ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اس کے اوپر محنت کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو اس ذکر قلبی ہم اس کی مشق کر لیتے ہیں، اس سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ہم ذکر جہری کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے ذکر قلبی مراقبہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل ذکر فعلم انہ لا الہ الا اللہ، 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 اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے ذکر قلبی کر لیجئے، مراقبہ کر لیجئے، اپنی آنکھیں بند کر کے دل کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائیے۔ یوں سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں جا رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل شکر کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ اب سب وردوں کو چھوڑو، اللہ کو ورد بنا لو، اب سب وردوں کو چھوڑو، اللہ کو ورد بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا فرما لیجیے۔
ہمتاً متوجہ ہو کے دعا کیجئے، خوب رو رو کے دعا کیجئے، تھوڑی دیر کے لیے سب اپنے دیکھیں جو لوگ ان کو بھول جائیے، اپنے رب کے ساتھ لو لگا لیجئے۔ یہ نہ سوچئے میں دعا کر رہا ہوں میرا ساتھ والا میری دعا کو سن رہا ہوگا، ساتھ والے کو بھول جائیے، اپنے اللہ کے ساتھ لو لگا لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے کریم پروردگار، ہم سب تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ پوشی فرما، اللہ ہمارے آنے والے وقتوں کو گزرے وقتوں سے بہتر بنا، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کے لیے کفارہ بنا۔ اے کریم پروردگار، جو گناہ ہم نے دن میں کی ان کو بھی معاف فرما، جو راتوں میں کی ان کو بھی معاف فرما، جو چھپ چھپ کے کی ان کو بھی معاف فرما، جو اعلانیہ کی ان کو بھی معاف فرما، اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہے ان کو بھی معاف فرما، جو گناہ ہم کر کے بھول گئے مولا ان کو بھی معاف فرما۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے پیارے اللہ ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما، کرم والا معاملہ فرما۔ اللہ آج کافر کھل کے کہتے ہیں او مسلمانوں کہاں ہے تمہارا اللہ، کیوں نہیں تمہاری مدد کرتا؟ اے کریم پروردگار، اگر آپ بھی ہمیں چھوڑ دیں گے ہمارا تو آپ کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں ہے۔ اللہ یہ در ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا ہے، میرے امتیوں تم میں جب بھی مانگنا ہو اس در سے مانگا کرو، یہ وہ داتا ہے جو دے کر خوش ہوتا ہے۔ اے کریم پروردگار، اگر کوئی رام رام کہتا ہوا جہنم چلا جاتا ہے اس کی زندگی کے اوپر اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا افسوس اس بندے کی زندگی کے اوپر ہوتا ہے کہ پوری زندگی اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہا، مسجدوں سے تعلق رہا، مدرسوں سے تعلق رہا، خانقاہوں سے تعلق رہا، نیک جماعتوں کے ساتھ چلتا پھرتا رہا، وہ اگر ناکام ہو جاتا ہے اس کی زندگی کے اوپر افسوس ہے۔ کل کافر کہیں گے ان کو کیا ہو گیا، یہ تو مسجدوں مدرسوں خانقاہوں کے مینڈے ہوتے تھے، یہ بھی ادھر جہنم میں چلے آئے۔ اللہ اس دن کی رسوائی سے بچا لیجئے، اللہ ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما دیجئے، اللہ کرم والا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ یہاں قریب کے سیالکوٹ کے قریب ایک شہر ہے جہاں ایک بزرگ آرام کر رہے ہیں، وہ اپنے زبان میں کہتے تھے مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، تے مالک دا کم پھل پھل لانا او لاوے یا نہ لاوے۔ اللہ بندوں کا کام تو دعائیں کرنا ہوتا ہے نا، آپ کے سامنے رونا ہوتا ہے، آپ کو منانا ہوتا ہے۔ اللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سبھی لوگ رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ قبول کرنا تو آپ کا کام ہے نا پیارے اللہ۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوئے معصومات اٹھے ہوئے، اے اللہ کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ کثیر تعداد کے اندر جوان بیٹھی بھی رو رہے اللہ گرم خون رو رہا ہے۔ اگر آپ توبہ قبول نہیں کریں گے شیطان پھر گناہوں کے اندر مبتلا کر دے گا، جوانیاں ضائع ہو جائیں گی۔ پیارے اللہ سفید بال والے بھی بیٹھے رو رہے مولا۔ آپ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب کہتے ہیں مجھے سفید بال والوں کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے، اے اللہ کے سفید بالوں کا لحاظ کر کے معاف فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار، آپ نے خود تو فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ مانگنے والوں کو جھگی نہ دیا کرو۔ اللہ ہم کمزوروں کو حکم دیا کہ مانگنے والے کے سامنے انکار نہ کریں۔ اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی یہاں سے کسی کو خالی ہاتھ نہ اٹھائیے گا۔ اے کریم پروردگار، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگوں تم سب کے سب فقیر ہو۔ دوسری جگہ آپ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، کہ صدقے فقیروں کے لیے ہیں۔ اے اللہ جب ہم سب کے سب فقیر، صدقے بھی فقیروں کے لیے ہیں، پیارے اللہ ہم سب کو معاف کر کے صدقہ فرما، ہم سب کی مغفرت فرما کے صدقہ فرما۔ اے پیارے اللہ، اے سونے اللہ، اے معاف کر کے خوش ہونے والے اللہ، اس پورے مجمع کے اوپر ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اللہ جی ڈال دیجئے۔
اللہ یہ لوگ بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی امیدیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جائیں گے نبی اسلام کا تذکرہ ہوگا، اللہ کا جو ہے تذکرہ ہوگا، رب تعالیٰ ہماری گناہوں کو معاف کرے گا۔ اللہ یہاں سے کسی کو بھی خالی ہاتھ نہ اٹھائیے گا، اللہ کسی کو بھی خالی ہاتھ نہ اٹھائیے گا۔ مولا یہ دعا کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ آپ کی طرف سے جواب نہ آ جائے۔ لوگوں میں رحمت کی نظر تو بلال پہ ڈالتا تھا، میں رحمت کی نظر تو سمیہ پہ ڈالتا تھا، میں رحمت کی نظر تو خبیر پہ ڈالتا تھا۔ ارے تم اپنے کرتوت تو دیکھو، تمہارا ظاہر کچھ ہے، تمہارا باطن کچھ ہے، لوگوں میں نیک ہوتے ہو، تنہائیوں میں شیطان تم سے پناہ مانگتا ہے۔ ارے تم مسجد میں نیک ہوتے ہو، گھروں میں جا کے درندے بن جاتے ہو، ارے ہاتھ میرے سامنے اٹھاتے ہو، دل اور سوچوں میں گم ہوتا ہے۔ مولا مانا کہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، پر مولا ہم بھی تو ان بزرگوں سے نسبت رکھتے ہیں، اللہ اس نسبت کی لاج رکھ لیجئے اور ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ یار اللہ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، آپ کی رحمت کی نظر جب کسی کے اوپر پڑ جاتی ہے اس کی زندگی کا رخ تبدیل ہو جایا کرتا ہے۔ آپ نے رحمت کی نظر جب فضیل بن عیاض کے اوپر ڈالی تھی، اس نے ڈاکوؤں کی سرداری چھوڑ دی تھی، امام الاولیاء بن گیا تھا۔ آپ نے رحمت کی نظر جنید بغدادی کے اوپر ڈالی تھی، اس نے دنیا کی پہلوانی کرنی چھوڑ دی تھی، آپ کے راستے کا پہلوان بن گیا تھا۔ آپ نے رحمت کی نظر بشر حافی کے اوپر ڈالی تھی، اس نے دنیا کی شراب پینی پلانی چھوڑ دی تھی، آپ کی محبت کی شراب پی لی تھی۔ پیارے اللہ جی ایسی ایک نظر پورے مجمع کے اوپر ڈال دیجیے، ڈال دیجیے، ڈال دیجیے، ڈال دیجیے۔ اے پیارے اللہ، اے سونے اللہ، ہم دنیا میں دیکھا ہے کہ بچہ گندا ہو جاتا ہے، اس کی ماں اس کو پھینکتی تو نہیں ہے، سردیوں کی رات کے اندر بھی اٹھتی ہے، اس کو صاف ستھرا کرتی ہے، صاف کپڑے میں لپیٹ کے سینے سے چمٹا لیتی ہے۔ مولا ہم بھی گناہوں میں لتڑے ہوئے آپ کے در پہ حاضر ہیں، آپ بھی ہمیں گناہوں سے پاک صاف فرما لیجئے اور رحمت کی چادر میں لپیٹ لیجئے۔ اے کریم پروردگار، اے پیارے اللہ، اے سونے اللہ، جتنی بھی پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، جو اولاد کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، جو گھر بار کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، جو صحت کے معاملے میں پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، اٹکے ہوئے کاموں کو حل فرما دیجئے، مشکلوں کو دور فرما دیجئے۔ مولا جن گھروں کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں اللہ وہاں محبت پیدا فرما دیجئے۔ مولا جن گھروں کے اندر جوان بچے جوان بچیاں ہیں اللہ ان کے لیے نیکوکار جوڑ پیدا فرما دیجئے، ماں باپ ان کا فرض ادا کرنا آسان فرما دیجئے۔ ایک کریم پروردگار جو قرض دار ہیں قرض اخلاصی کا سبب مہیا فرما دیجئے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال طیب روزگار عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ اس محفل میں جو لوگ بیمار ہیں، جو ہمارے عزیز و اقارب بیمار ہیں، چھوٹے بڑے مرد عورتیں گھروں میں اسپتالوں میں، دعا فرمائے رب تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے۔ یہ عاجز بھی بیمار ہے جو ہے آپریشن بھی ہوا ہے اس وقت ملیریا کے اندر مبتلا ہے، آپ کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکا، ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور علماء کی جو ہے توجہ کی وجہ سے کچھ میں نے کہہ دیا، دعا فرمائے اللہ سے قبول فرمائے اور مجھے بھی کامل شفا عطا فرمائے۔ اے کریم پروردگار جو ہمارے عزیز و قارب دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی بخش فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ہمارے ہر نیک عمل دعا میں ان کو شامل فرما۔ مولا بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، خط لکھے، فون کیے، زبانی کا میسج کیے، اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے لیکن نہیں کہہ سکے، اے اللہ دور بیٹھے یا مرد عورتیں جہاں تک آواز جا رہی ہے لوگ آمین کہہ رہے ہیں، اے اللہ ان کی جو دل کی مرادیں اللہ آپ بہتر طور پہ جانتے ہیں، سب کی مرادوں کو اللہ غیب کے خزانوں سے پوری فرما دیجئے، سب کی ٹینشنوں پریشانی کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اس جو ہے مسجد مدرسے کو قبول فرما لیجئے، یہاں پڑھنے والے طلباء، پڑھانے والے اساتذہ، انتظامیہ والے، معاونین، محبین، اللہ سب کو قبولیت عامہ تامہ نصیب فرما دیجئے، ہر بچے کو دین کا مینارہ بنا دیجئے، پورے عالم میں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ ادارے والوں میں جو منصوبے اللہ ان کو غیب کے خزانوں سے پورا فرمائیے، اپنے در سے عطا فرمائیے، وافر عطا فرمائیے۔ مولانا عطا اور رحمان صاحب ان کے دیگر ساتھی جو یہاں محنت کر رہے ہیں اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما لیجئے، ان کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے کریم پروردگار، اے پیارے اللہ، جتنے بچوں میں قرآن مجید جو تکمیل ہوئی یا جو بھی ہوا ہے سب بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، عالم قرآن بنائیے، ناشر قرآن بنائیے، داعی قرآن بنائیے، اللہ سب کو عاشق قرآن بنائیے۔ اے اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی قرآن مجید کے عشق نصیب فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار ہمارے اس ادارے سمیت تمام مدارس دینیہ کی حفاظت فرمائیے، اللہ دعوت تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے، جن خانقاہوں میں اللہ ہوتا ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ جو لوگ تیرا نام بلند کرنے کے لیے اپنی جانیں ہتھیلی بھی لیے ہوئے مولاؤں کی مدد فرمائیے۔ اے کریم پروردگار ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرمائیے، جو ہمارے اس ملک کے دشمن
ہے اندرونی یا بیرونی ان کو ہدایت عطا فرمائیے، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے اللہ ان کو چن چن کے دفع دور فرمائیے، تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائیے، زندگی میں بار بار مقبول حاضری کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے کریم پروردگار ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ پاک فوج کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ تمام سیکورٹی اداروں کی حفاظت فرمائیے، اے کریم پروردگار سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، مولا کشمیر، افغانستان، برما، شام، فلسطین، عراق، یمن کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، مولا جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائیے، اے اللہ اسلام کا بول بالا فرمائیے، کفر کا منہ کالا فرمائیے، اے اللہ ہم سب کا یہاں آنا، بیچنا، سننا، سنانا اللہ سب قبول فرما لیجئے، اے اللہ اس محفل کو ہماری زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بنائیے، بخشش کا ذریعہ بنائیے، اے اللہ آخر میں ہم پھر کہتے ہیں مولا ہم سب کو غموں سے محفوظ فرمائیے، مرضوں قرضوں سے محفوظ فرمائیے، علت ذلت قلت سے بچائیے، اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے بچائیے، ہدایت کے بعد گمراہی سے بچائیے، عزت ملنے کے بعد ذلت سے بچائیے، قبولیت کے بعد مردودیت سے بچائیے، علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت کے کاموں سے بچائیے۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے جن جن حضرات نے جس جس انداز میں محنتیں خدمت تعاون کیا اے اللہ اس کے بدلے ان کی دنیا آخرت بہتر فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔